الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ دو مختلف الفاظ ہیں، ایک کو کہتے ہیں قابلیت اور دوسرے کو کہتے ہیں قبولیت۔ ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ قابلیت کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر، کسی بھی انسان کے اندر استعداد کا ہونا، صلاحیتوں کا ہونا اور دوسروں کو پسند آ جانے والی تمام کی تمام خوبیوں کا ہونا۔ مگر قابلیت ایک اور چیز ہے، قبولیت ایک اور چیز ہے۔ دنیا کے اندر بے تحاشا ایسے افراد گزرے جو قابل تو بہت تھے مگر اللہ کے دربار میں قبول نہ ہو سکے۔ سب سے بڑی مثال ابلیس شیطان کی ہے۔ اتنے سالوں کی عبادت کرنے کے باوجود، اتنی زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے باوجود اللہ رب العزت کے دربار میں قبول نہ ہو سکا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے اور مثال دیکھنا چاہیں تو ایک مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عمر ابن ہشام کی ہے، جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے۔ ابو لہب کی مثال ہے۔ یہ سارے کے سارے افراد وہ تھے جو حد درجے کے قابل افراد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا صلاحیتیں انہیں عطا کی تھیں۔ فرعون کی مثال ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بادشاہ، اتنی بڑی ملک کے اوپر اتنی بڑی اور اتنی طاقتور قسم کی بادشاہت کا حاصل کرنا کوئی عام بندے کا کام نہیں۔ تو قابلیت تو بہت تھی مگر اللہ کے دربار میں قبول نہ ہو سکے۔ اور اسی کے مقابلے میں بعض افراد وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے دربار میں قبول ہوئے۔ سب سے بہترین مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں قبول ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، اور مثالیں دیکھتے چلے جائیں، بے تحاشا مثالیں آپ کو تاریخ انسانی میں ملیں گی کہ اللہ رب العزت نے ان حضرات کو، ان افراد کو کیسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے دربار میں اس قبولیت کو کیسے حاصل کیا؟ شریعت کا ایک اصول ہے، انسان دیکھنا چاہے کہ یہ عمل قبول ہوا کہ نہیں، ایک تھرمامیٹر ہے، ایک نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جو عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس عمل کو آگے آنے والی نسلوں میں جاری فرما دیا کرتے ہیں۔ وہ عمل اس کی ذات تک نہیں رہتا، آگے چلتا رہتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں قبول کر رہا ہوں، اللہ کے دربار میں ذبح کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات دیکھی، اب اس کے بعد اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا، میں نے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ کہ اس بارے میں تمہاری رائے کیا ہے۔ پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اگر حکم دیں، آپ اگر راضی ہوں گے تو میں آپ کو ذبح کر دوں گا، اور اگر آپ راضی نہیں ہوں گے تو آپ کو ذبح نہیں کروں گا، نہیں، بلکہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے بیٹے،
اگر تو آپ بخوشی راضی ہیں تو میں خوشی خوشی آپ کو ذبح کر دوں، اور اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو زبردستی مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ مگر وہ بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، آنے والے وقت کے نبی تھے۔ فوراً فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بجان جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو نیچے گرایا اور اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا اور رخسار کے بل اس کو لیٹا دیا۔ اب اس کے بعد چھری اٹھائی اور اپنے بیٹے کی گردن پہ پھیر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا مجاہدہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا مجاہدہ تھا۔ آج صبح ہی اتفاق کی بات ہے، استاذ الحدیث استاد محترم حضرت مولانا حسین احمد صدیقی صاحب مدظ اللہ العالی سے عاجز کی ملاقات ہوئی تو کسی بات پہ انہوں نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے ایک بات فرمائی۔ فرمانے لگے کہ بیٹے کو باپ سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوا کرتی ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ فرمانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت اگر یہ حکم دیتے تھے کہ اے ابراہیم اپنی گردن پہ چھری چلانا ہے تو یہ کام آسان تھا، جب یہ حکم دے دیا کہ اپنی اولاد کے گلے پہ چھری چلانی ہے تو یہ حکم کوئی آسان نہیں تھا، یہ بہت مشکل کام تھا۔ ہم اگر تصور کریں، ہم سب کے گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اپنی اولاد ہوگی، اپنے بہن بھائیوں کی اولاد ہوگی، رشتہ داروں میں کسی کی اولاد ہوگی، بعض کے چھوٹے بھائی بہن ہوں گے، تو ان کو ذرا تصور کریں کہ اگر حکم آ جائے کہ اس بچے کو ذبح کرنا ہے تو کیا ہم اس بچے کو تو کوئی سوئی چبھ جائے ہمیں برداشت نہیں ہوتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس بچے کو ذبح کر دیں؟ تو کتنی بڑی آزمائش تھی، اور یہ آزمائش اتنی بڑی تھی کہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے لی، چھوٹی آزمائش نہیں تھی۔ ایک پیپر دنیا میں طلباء کو بنا کر دیا جاتا ہے، ایک پیپر وہ ہوتا ہے کہ صرف طلباء ہی کہتے ہیں جی مشکل تھا، مگر اگر استاد بھی پیپر بنانے والا بھی یہ بات کہہ دے کہ ہاں بھائی واقعی پیپر مشکل تھا تو اس کا مطلب ہے حقیقی معنوں میں پیپر مشکل تھا۔ اللہ رب العزت جو امتحان لینے والے ہیں وہ خود یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے چھوٹا امتحان نہیں لیا، ہم نے بہت بڑا امتحان لیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، ہم نے تو بہت بڑا امتحان لیا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری، اللہ کے حکم سے وہ چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے بجائے ایک مینڈے کے گلے پہ چل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو بغیر اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کیے قبول فرما لیا اور فرمایا یا ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے پکارا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے میرے پیارے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس حکم کو ابراہیم علیہ السلام کی ذات تک محدود نہیں کیا، اس کو آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر چلا دیا۔ چنانچہ قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے حکم ہے، جو حاجی بھی حج پہ جائے گا، حج کرے گا تو اس کو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کے اندر ایک جانور کو ذبح کرنا پڑے گا۔ جو کوئی دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہے صاحب استطاعت ہے، اس کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، 10 ذی الحجہ کو اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ایک قربانی کرے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کے دربار میں یہ قربانی اتنی قبولیت پا گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فیض کو پوری دنیا میں جاری فرما دیا۔ تو جو عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے اس کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کو آئندہ آنے والی نسلوں میں جاری فرما دیتے ہیں۔ اور مثال دیکھنی ہو تو ایک مثال ہمیں وہ بھی نظر آتی ہے کہ ایک شخصیت ہے، نام ان کا خورشید ہے، دنیا ان کو جانتی نہیں ہے، اپنے آپ کو مٹا کے رکھا، دین کا علم حاصل کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے علم کو حاصل کیا، اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو چھپا کے رکھا،
مگر دنیا کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو کبھی چھپانے سے بھی چھپتی نہیں ہیں، ایک عشق اور ایک مشق. جتنا بھی چھپا دیا جائے چھپتی نہیں ہے. چنانچہ یہ دونوں چیزیں موجود تھیں، علم کی مشق بھی موجود تھی، اللہ کے دربار میں اللہ کا عشق بھی موجود تھا، چھپنا نہیں تھا. خاموشی کے ساتھ 1857 کے اندر جب انگریزوں نے ملک پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کی جنگ آزادی کی جو پہلی کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی. اب وہ سمجھ گئے اس بات کو کہ اب واقعی مسلمانوں کے ان علوم دینیہ کو سمیٹ کر کسی جگہ پر بند کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ وقت نہیں رہا. اب ان علوم دینیہ جو دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان علوم دینیہ کو ایک جگہ پر سمیٹ کر محفوظ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو پہنچایا جا سکے. چنانچہ ایک انار کے درخت کے نیچے یہ جو عالم تھے خورشید، انہوں نے اللہ رب العزت کے نام پر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. ایک استاد تھا محمود الحسن اور ایک شاگرد تھا، اس کا نام بھی محمود الحسن. انار کے درخت کے نیچے یہ ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ شروع ہوا. بانی جس کو کہا جاتا ہے اس مدرسے کا، اس کو لوگ آج دنیا کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں. اس ادارے کو لوگ اللہ رب العزت نے قبولیت ایسی عطا فرمائی کہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتے ہیں. پہلا شاگرد جو وہاں سے فارغ ہوا، دنیا اس کو شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے. یہ قبولیت تھی. چنانچہ ہمارے حضرت یہ بات سینکڑوں بار ارشاد فرما چکے ہیں. یہ عاجز ان کے الفاظ کو من و عن اسی طریقے سے قبول آپ کے سامنے ذکر کرے گا. اکثر فرماتے ہیں کہ معزز جماعت، اس عاجز کو اللہ رب العزت نے، یہ حضرت کے الفاظ ہیں، اس عاجز کو اللہ رب العزت نے دین کی نسبت سے پوری دنیا میں گھومنے کی توفیق عطا فرمائی. امریکہ بھی دیکھا، افریقہ بھی دیکھا، شمال بھی دیکھا، جنوب بھی دیکھا. ایسی جگہوں پر بھی اللہ رب العزت نے جانے کی توفیق عطا فرمائی کہ جہاں پر کوئی انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا، بہت ہی کم آبادیاں تھیں. فرماتے ہیں ایسی جگہوں پر بھی اللہ رب العزت نے جانے کی توفیق عطا فرمائی جہاں پر درخت کے جو تنے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو سوراخ ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان سوراخوں میں سے گاڑیاں نکل جاتی ہیں. اتنے بڑے بڑے درخت ہیں کہ ان درخت کے تنوں کے سوراخ میں سے گاڑیاں گزر کے جایا کرتی ہیں. درخت کتنا بڑا ہوگا. ایسی جگہوں پہ بھی اللہ نے جانے کی توفیق عطا فرمائی. فرماتے ہیں ایسی جگہ پہ بھی اللہ نے جانے کی توفیق عطا فرمائی کہ جہاں پر 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوا کرتی ہیں. ایسی جگہوں پہ بھی اللہ رب العزت نے جانے کی توفیق عطا فرمائی کہ جہاں پر برف کے مکانات میں لوگ رہا کرتے ہیں، کیونکہ چاروں طرف برف ہی برف ہے. فرماتے ہیں ہم وہاں پہ پہنچے تو ہم نے مصلی بچھا کر نماز پڑھنی تھی، وضو کرنا تھا، وضو کا پانی نہیں، ہر طرف برف ہے. ہم نے برف کو توڑا اور برف کو توڑ کر اس پانی سے وضو کیا. جب وضو کیا تو جہاں کہیں پانی لگتا تھا وہ پوری کی پوری جلد سرخ ہو جاتی تھی سردی کی وجہ سے. وہاں پر برف ہی برف. فرماتے ہیں گھر بھی برف کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کی شان کہ وہاں پر لوگوں کو جو کھانا گرما گرم دیا جاتا ہے وہ بھی برف کی ٹرے کے اندر سجا کے دیا جاتا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ ٹیمپریچر لو ہے، اتنی زیادہ وہاں پہ سردی ہے کہ برف کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. فرماتے ہیں ایسی جگہوں پہ بھی اللہ نے جانے کی توفیق عطا فرمائی. ایسی جگہوں پہ بھی جانے کی توفیق عطا فرمائی جہاں پر لکھا ہوا تھا اینڈ آف دی ورلڈ، یہ دنیا کا آخری کونا ہے. اس کو آخری کونا کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سال میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جاتا ہے، اور مغرب میں غروب ہوتے ہوتے دوبارہ سے مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے. نہ مغرب کا وقت نہ عشاء کا وقت. اللہ کی شان ہے. تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ایسی جگہوں پر بھی جانے کی توفیق عطا فرمائی. فرماتے ہیں میں دنیا میں جہاں کہیں پر بھی گیا، میں نے ایک بات وہاں پر دیکھی کہ ہم سے پہلے وہاں پر دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی روحانی فرزند بیٹھا لوگوں کو دین کا علم سکھا رہا تھا. یہ اللہ رب العزت کے دربار میں قبولیت تھی. ایک شخص نے فقط اخلاص کی نیت کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھ کر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اللہ نے اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا.
یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ یہ ہمارے بڑے واقعی اخلاص کے تاج محل بنا کر دنیا سے چلے گئے۔ تو قبولیت کی مثال یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس کام کو دنیا کے اندر پھیلا دیا کرتے ہیں۔ پھر قبولیت کی ایک مثال اسی دارالعلوم دیوبند کے ایک شخصیت، یہی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی زیادہ قریبی شاگرد حضرت شیخ الہند دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد، اور ان کے شاگردوں میں ایک بڑی شخصیت آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ جس سے اللہ رب العزت نے دین کا ایک اور کام لیا، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بندے کا اخلاص تھا، ایک بندے کے دل کی تڑپ تھی، اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ کے کام کے نام پر اس کام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ جہاں چلے جائیں، جس گلی جس محلے میں چلے جائیں، اللہ رب العزت نے وہاں پر بے تحاشا افراد کو اس کام کے لیے منتخب فرما دیا۔ تو یہ قبولیت ہے، ایک کام جو ایک فرد سے نکلا وہ آگے چلتا چلا گیا۔ پھر اسی قبولیت کی ایک اور مثال دیکھنی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہی زمانے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے قربانی کو قبول کیا، چنانچہ اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام بھی قبول ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام بھی قبول ہو گئے۔ اب انہی کے گھر کی کا ایک فرد اور رہ گیا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ تھی، اما ہاجرہ۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی قبولیت عطا فرمائی، چنانچہ اس عورت نے اپنے بیٹے کے لیے جو تھوڑی سی 2 پہاڑیوں کے اوپر بھاگ دوڑ کی، اللہ رب العزت نے اس عمل کو بھی ایسا قبول فرما لیا کہ جب تک حاجی جا کر سعی نہیں کرے گا صفا مروہ کے درمیان اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ عمرہ کرنے والا جب تک جا کے سعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کر لیتا اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کی جانب سے قبولیت ہے، عمل جاری ہو گیا ساری زندگی کے لیے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قبولیت کیسے عطا فرمائی، ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ دنیا کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے، جب طلباء دارالحدیث سے فارغ ہو کے جا رہے ہوتے ہیں، رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، تو اساتذہ ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر تمہیں کسی جگہ پر مؤذنی کی توفیق عطا فرما دے، مؤذن بننے کی توفیق عطا فرما دے، مسجد کا امام بننے کی توفیق عطا فرما دے، بچوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق دے دے، یا مدرسے میں پڑھانے کی توفیق دے دے، کوئی بھی دین کا کام ہو اس کو اپنے لیے ادنا نہ سمجھنا، جو بھی کام ہو اس کو فقط اپنے لیے بہت بڑی اللہ کی سعادت سمجھ کے قبول کر لینا۔ تو اگر کسی جگہ پر کوئی شخص بیٹھا بچوں کو قرآن کریم ناظرہ پڑھا رہا ہو، یہ بھی اللہ کے دربار میں قبولیت ہے۔ مگر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اس مایہ ناز شاگرد کو اللہ رب العزت نے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے بخاری شریف کا درس دینے کے لیے قبول فرما لیا۔ عام حدیث کی کتاب نہیں، سب سے بہترین، سب سے اونچی، سب سے بڑی حدیث کی کتاب، اور وہ بھی کسی عام جگہ پر بیٹھ کر نہیں، مسجد نبوی کے اندر، ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کے حدیث مبارکہ پڑھایا کرتے تھے۔ عرب و عجم کے علماء طلباء آیا کرتے تھے، حضرت سے حدیث مبارکہ پڑھ کے جایا کرتے تھے۔ یہ بڑوں کا فیض ہے، یہ بڑوں کو اللہ کے دربار میں قبولیت ہے۔ ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ انہی کے زمانے کے ایک بزرگ تھے خواجہ غلام حسن سواک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑا عجیب و غریب کمال عطا فرمایا تھا، بڑے صاحب تصرف بزرگ تھے۔ جس شخص کی طرف، جس ہندو کی طرف، جس غیر مسلم کی طرف نظر بھر کے دیکھ لیا کرتے تھے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ جس کی طرف ایک نگاہ پڑ گئی وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ہندوؤں نے انگریز عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ شخص زبردستی لوگوں کو کلمہ پڑھواتا ہے۔ چنانچہ انگریز جج تھا، اس نے ان کو بلوا لیا عدالت میں، کہا جناب سنا ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھواتے ہیں۔
انہوں نے کہا جناب میں تو زبردستی کلمہ کسی کو نہیں پڑھاتا، لوگ اپنی مرضی سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ جج نے کہا نہیں، ہمیں پتہ چلے کہ آپ زبردستی کلمہ پڑھواتے ہیں۔ انہوں نے سامنے ایک ہندو تھا، اس کی طرف یوں دیکھا، فرمایا جج صاحب کیا میں نے اس کو کہا ہے کہ کلمہ پڑھو؟ اس نے زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ دوسرے کی طرف اشارہ کیا، جج صاحب کیا میں نے اس کو کہا ہے کہ کلمہ پڑھو؟ اس نے زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ 3-4 افراد کی طرف ایسے نظر بھر کے دیکھا اور یہ بات ارشاد فرمائی تو جج خود گھبرا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب میری طرف دیکھیں اور مجھے بھی یہ بات کہیں اور میں کلمہ پڑھنا شروع کر دوں۔ اس نے کہا اچھا ہمیں آپ کے بارے میں غلط فہمی ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی تصرف عطا فرمایا تھا، ایسی قابلیت عطا فرمائی تھی، مگر انہی کے زمانے کے بزرگ ہیں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے جو قبولیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی وہ خواجہ غلام حسن سواق کے پاس بھی نہیں۔ چنانچہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا ایک سفر کیا۔ اس ہندوستان کے سفر میں 7 لاکھ ہندو ان کے ہاتھ پر اسلام لے کے آئے، 90 لاکھ مسلمانوں نے توبہ کی اور ان کے ہاتھ کے اوپر دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے تجدید ایمان کیا۔ 7 لاکھ افراد جس کے ہاتھ پہ ایمان لے کے آئے ہوں، 90 لاکھ مسلمانوں نے جس کے ہاتھ پہ توبہ کی ہو، اللہ نے کیسی قبولیت عطا فرمائی ہوگی۔ چنانچہ آج بھی یہی حال ہے کہ ان کے مزار پر، ان کے قبر پر لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ان کا وسیلہ دے کے۔ یاد رکھیے گا اگر کوئی شخص کسی اللہ والے کی قبر پہ جا کر صاحب قبر سے دعا مانگتا ہے کہ میری مراد کو پوری کر دو، یہ ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی وہاں پہ جا کر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں آپ کو فلاں اللہ والے کا وسیلہ دے کے اپنے لیے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میری فلاں حاجت کو پورا فرما، فلاں حاجت کو پورا فرما، یہ جائز ہے۔ تو لوگ آیا کرتے ہیں وہاں پہ اپنی مرادیں اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہر وقت پر ان کے دربار میں آج بھی رش لگا رہتا ہے۔ چنانچہ ایک انگریز ہندوستان گیا دیکھنے کے لیے ہندوستان کو، وہ حضرت کے مزار پر بھی آیا، یہاں بھی اس نے تماشا دیکھا اور اس کے بعد واپس چلا گیا۔ واپس جانے کے بعد کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے ہندوستان میں کوئی عجیب چیز دیکھی ہے؟ کہنے لگا ہاں ایک بات بڑی عجیب دیکھی۔ وہ کیا؟ کہنے لگا کہ جی ایک بات عجیب یہ دیکھی کہ ایک آدمی قبر میں لیٹے ہوئے لوگوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی حضرت کو سلطان الہند کا لقب علماء نے دیا، سلطان الہند تھے۔ تو واقعی جس کو اللہ رب العزت قبولیت عطا فرما دیں جس عمل کو، اللہ رب العزت اس عمل کو جاری فرما دیتے ہیں۔ رابعہ بصریہ کی ایک مثال ہے، اللہ کی نیک بندی تھی، ایسی نیک بندی تھی، ایسی قبولیت اللہ نے عطا فرمائی، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے جب انتقال ہوا اس کے بعد قبر میں گئیں تو قبر میں جانے کے بعد فرشتہ آ گیا، ہر بندے سے سوال ہوتا ہے، ان سے بھی سوال ہوا مر ربک کا، بتاؤ تیرا پروردگار کون ہے؟ تو رابعہ بصریہ نے آگے سے جواب دیا کہ اپنے رب کو جا کے کہنا کہ اے اللہ آپ کی 18,000 مختلف قسموں کی مخلوقیں ہیں، ان مخلوقوں میں ایک مخلوق انسان ہے اور اربا ارب کھربا کھرب انسان ہے دنیا کے اندر، ان میں آپ مجھ جیسی بڑھیا کو نہ بھولے تو میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں جب میرا آپ کے سوا کوئی دوسرا ہے نہیں۔ یہ قبولیت ہے اللہ رب العزت جسے چاہے عطا فرمائے۔ چنانچہ دنیا کے اندر ایک زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد وہ بھی آیا کہ لوگوں نے فقہ کو مرتب کرنا شروع کیا کہ امت کے اندر احادیث تو بہت پھیلی ہوئی ہیں، امت کے اندر علوم دینیہ تو پھیلے ہوئے ہیں، مگر اس سے مسائل کو نکال کر امت کے سامنے پیش کرنا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا چند اصولوں کی بنیاد پر ایک ترتیب بنائی جائے جس کے ذریعے سے لوگوں کو دین کے مسائل سیکھنے کی، دین کے مسائل پوچھنے کی اور لوگوں کو اس کو سمجھنے کے لیے سہولت پیدا ہو جائے۔ تو اس زمانے کے اندر 16 فقہا نے اپنی اپنی فقہ کو مرتب کیا، 16 فقہ بنی اور دنیا کے اندر رائج ہونا شروع ہوئی، مگر آج اللہ رب العزت نے ان 16 فقہوں میں سے 4 فقہوں کو دنیا کے اندر قبولیت عطا فرمائی۔ چنانچہ دنیا کے اندر جو کوئی شخص بھی آپ کو ملے گا
تو وہ آپ کو یا تو فقہ حنفی کا ماننے والا ملے گا، فقہ شافعی کا ماننے والا ملے گا، فقہ مالکی کا ماننے والا ملے گا، یا فقہ احمد ابن حنبل کا ماننے والا ملے گا، فقہ حنبلی کا، پانچواں کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کے دربار میں قبولیت تھی، اللہ نے جسے چاہا قبول کر دیا۔ پھر اس کے اندر بھی آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس فقہ حنفی کو جو قبولیت عطا فرمائی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فقہ کو وہ کسی اور فقہ میں وہ قبولیت نظر نہیں آتی ہے۔ 3/4 تہائی حصہ دنیا کا جو ہے وہ فقہ حنفی کے اوپر ہے، اور جو 1/4 حصہ جو دیگر فقہوں کے اوپر ہے، وہاں پر بھی آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں پر عبادات اپنی اپنی فقہ کے مطابق ہوتی ہیں۔ جہاں بات آتی ہے معاملات کی، بیع و شراء کی، خرید و فروخت کی، وہاں وہ افراد بھی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی دنیا کے اندر سب سے زیادہ سہولت کے ساتھ مرتب کی جانے والی، دنیا کے اندر سب سے زیادہ سہولت کے ساتھ امپلیمنٹ کی جانے والی فقہ حنفی ہے۔ اللہ رب العزت نے قبولیت عطا فرمائی، وہ آنے والی نسلوں میں اس کام کو جاری فرما دیا۔ امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے کے اندر ایک کتاب لکھی موطا امام مالک۔ انہی کے زمانے کے ایک اور عالم تھے، انہوں نے بھی اپنے زمانے کی ایک کتاب لکھی، اس کا نام بھی موطا تھا۔ تو 2 بڑے بڑے اماموں نے 2 بڑی بڑی کتابیں حدیث مبارکہ کی لکھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اس کے مقابلے میں ذرا پتلی تھی، ان کی کتاب زیادہ ضخیم تھی۔ لوگوں کا اس زمانے کے کہنا یہ تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ اچھا کام فلاں امام نے کیا ہے۔ لوگوں نے امام صاحب سے پوچھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، جی فلاں عالم نے بھی کتاب لکھی، آپ نے بھی لکھی، تو دونوں کی 2 کتابیں لکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ان میں سے کون سی بہتر ہے؟ امام صاحب نے فرمایا جو باقی رہ جائے وہ کتاب اللہ کے ہاں قبول ہے، جو باقی نہ رہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ آج دوسری کتاب جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جن عالم نے لکھی، دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی مجھے بھی اس کا نام ذہن میں نہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا اتنی مشہور ہے کہ دنیا کے اندر کوئی عالم اس کو پڑھے بغیر عالم نہیں کہلا سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کے دربار میں قبولیت ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ اور اس کو ایک مثال سے سمجھیں، گزشتہ مجلس میں بھی یہ مثال ذکر کی تھی کہ ایک دلہن تھی، اس کی سہیلیاں تھیں، وہ اس کو تیار کر رہی تھیں، میک اپ کر رہی تھیں، مہندی لگا رہی تھیں۔ جیسے ایک دلہن کو تیار کیا جاتا ہے، ہر اعتبار سے اس کو تیار کیا، زیورات پہنا دیے، سب چیزوں سے سجا دیا۔ اب سب اس کی تعریف کر رہے ہیں، جی تم تو ایسی لگ رہی ہو، تم تو ایسی لگ رہی ہو، تم تو ویسی لگ رہی ہو۔ اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب وہ جو اس کی سہیلیاں تھیں، دوستیں تھیں، وہ پریشان ہو گئیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، ہم نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی، ہم تو بہت جینین بات کر رہے ہیں کہ تم اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے کہا آپ نے کوئی بات غلط نہیں کی، آپ اپنی جگہ بات صحیح کر رہی ہیں، مگر مجھے فقط فکر اس بات کی ہے کہ آپ سب میری تعریفیں کر رہے ہیں، تم ایسی لگ رہی ہو، تم ویسی لگ رہی ہو، تم ایسی لگ رہی ہو، تم ایسی لگ رہی ہو، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ مجھے جس دلہا کے لیے، میرے خاوند کے لیے تیار کیا گیا ہے، اگر میں اس کو پسند نہ آئی تو تمہاری ان ساری کی ساری تعریفوں کا کیا فائدہ۔ ہماری مثال بھی بالکل اسی طریقے سے ہے۔ دنیا کے اندر ہم جیسی بھی زندگی گزار لیں، لوگ ہمیں کہنے لگ جائیں بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی صاحب ہیں، بڑے صوفی صاحب ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں، بڑے فلاں ہیں، فلاں سے تعلق ہے، فلاں بزرگوں کے بیان میں جاتے ہیں، فلاں کی مجلس میں جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ تعلق ہے، سب لوگ کہتے رہیں، مگر لوگوں کے کہنے کے باوجود اللہ کے دربار میں اگر قبول نہ ہوئے تو ساری کی ساری ہماری اعمال، ساری کی ساری ہماری محنت ضائع ہو گئی۔ حدیث مبارکہ کے اندر ایک مضمون ہے انسان کو رونگٹے کھڑے کر دینے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن 3 افراد کو سب سے پہلے گھسیٹ کر الٹے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا سب سے پہلا مجاہد، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، شہید ہو گیا، اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے کیا کیا دنیا میں میری خاطر؟ اے اللہ میں آپ کی خاطر آپ کے راستے میں لڑتا رہا، خون کے آخری قطرہ آپ کی خاطر بہا دیا، یہاں تک کہ جان آپ کے نام پہ سپرد کر دی۔ اے اللہ آپ کے راستے میں شہید ہو گیا اور میں آپ کے دربار میں آ گیا۔
اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، تو دنیا کے اندر یہ جہاد کرتا تھا، تو دنیا کے اندر جو شہید ہوا، تیرے دل میں یہ بات تھی کہ لوگ مجھے بڑا مجاہد کہیں گے، بڑا شہید کہیں گے، کتنا بہادر قسم کا آدمی ہے۔ فقط قیل، تجھے کہا جا چکا دنیا کے اندر، میرے لیے تیرے پاس کیا عمل ہے؟ جب کوئی جواب نہ ہوگا، فرشتوں کو کہا جائے گا اٹھاؤ اور اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ دوسرے شخص کو لایا جائے گا، یہ سخی ہوگا، مالدار آدمی، کیا کیا؟ اے اللہ آپ نے خوب مال و دولت مجھے عطا کیا تھا، میں سارا وقت ساری زندگی آپ کا مال و دولت آپ کے راستے میں لٹاتا رہا، مساجد بنوا دی، مدارس میں خرچ کرتا رہا، کنویں کھدوائے، بیواؤں کی مدد کی، فلاں کام کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، تو نے یہ سارا کام اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا کے اندر تجھے کہا جائے کہ بڑا سخی ہے، بڑا مالدار قسم کا آدمی ہے، بڑا دولت مند آدمی ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے، یہ تو حاتم تائی کی قبر پہ لات مارنے والا ہے۔ فقط قیل، تجھے یہ بات کہی جا چکی، میرے لیے تیرے پاس کیا عمل ہے؟ جب کچھ نہیں ہوگا اٹھا کے اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے شخص کو لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ اے اللہ آپ نے مجھے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، میں نے دین کا علم حاصل کیا، اے اللہ اس کے بعد ساری زندگی قرآن کریم پڑھاتا رہا، قرآن کریم کا درس دیتا رہا، لوگوں کو آپ کی طرف بلاتا رہا، ساری زندگی لوگوں کو آپ کے راستے کی طرف بلایا، ساری زندگی لوگوں کو آپ سے جوڑنے کا کام کیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، تو نے یہ سارے کے سارے کام اسی لیے کیے تھے دنیا کے اندر تجھے کہا جائے ہاں بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا شیخ تھا، بہت بڑا صوفی تھا، بہت بڑا مفسر قرآن تھا، فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا۔ فقط قیل، وہ سب کا سب تجھے کہا جا چکا، میرے لیے کیا عمل لے کے آیا ہے؟ اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اٹھا کے جہنم کے اندر ڈال دو، اس لیے کہ اللہ کے دربار میں قبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ تو حقیقی بات یہی ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں کچھ بھی کہا جاتا رہے، جتنی دنیا والے تعریفیں کر لیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں اگر ہم قبول ہیں تو سبحان اللہ، کوئی دنیا میں کچھ نہ کہے، اللہ کے دربار میں قبول ہیں تو اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت یہی کافی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کا حال حلیہ دیکھو تو بال پرا گندہ بال ہیں، کپڑے دیکھو تو پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ کسی گھر پہ اگر رشتے کی دعوت دے دیں، رشتے کی بات کر لیں تو کوئی ان کو رشتہ نہ دے، کسی لوگوں سے جا کر کسی بارے میں بات کریں تو لوگ ان کی بات سننے کو تیار نہ ہوں، مگر اللہ کے دربار میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نام پہ قسم کھا لیں، اللہ رب العزت ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیا کرتے۔ یہ ہے اصل قبولیت اللہ کے دربار میں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں قبول ہو جائیں۔ یہ قبولیت کا غم انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ قبولیت کا غم ہو تو واقعی یہ اس غم کی ہمیں ضرورت ہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر سے واپس آئے تو کسی نے پوچھا حضرت سفر کیسا رہا، کیسے رہے آپ سفر میں؟ حضرت نے ایک شعر پڑھا، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، دیکھنا ہے کہ وہاں کیسے رہے۔ اس دنیا میں جیسے بھی رہے، اصل دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ عالم آخرت میں کیسے رہے، اللہ کے دربار میں قبول ہوئے کہ نہیں۔ قبولیت کے لیے فکر مند ہونا یہ ہمارے بڑوں کی بہت زیادہ ترہ امتیاز تھا، ہر وقت پہ قبولیت کے لیے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ عام آدمی تو استغفار کرتا ہے اپنے گناہوں کے اوپر، گناہ ہو گیا استغفار کر لیا، اور اگر کچھ وقت گناہوں میں نہ گزرا تو انسان فوراً پوچھتا ہے میں کس بات پہ استغفار کروں، میں کس چیز کے اوپر استغفار کروں۔ علماء نے لکھا کہ انسان کو اپنے گناہوں پر بھی استغفار کرنا چاہیے اور اپنے اعمال پر بھی اللہ رب العزت کے دربار میں استغفار کرنا چاہیے۔ اے اللہ، عمل اس قابل نہیں تھا کہ آپ کے دربار میں پیش کیا جا سکے، مگر اے اللہ اس ٹوٹے پوٹے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ دیکھیں
امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی، وہ فرماتے ہیں انسان جیسی بھی عبادت اللہ رب العزت کی کر لے، جس درجے کی بھی اللہ رب العزت کی عبادت کر لے، وہ ساری کی ساری عبادت اللہ رب العزت کی شان کی اور اس کی کبریائی کے مقابلے میں بہت نیچے رہ جاتی ہے۔ وہ پروردگار عالم وہو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ پروردگار عالم کی شان اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے۔ انسان اس کی شان کے مطابق کبھی عمل کر ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلایا، قرآن کریم بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ جہاں کہیں عمل کرو اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت کے دربار میں استغفار کرو۔ انسان وضو کرتا ہے، وضو ایک عبادت کا نام ہے۔ علماء نے لکھا وضو کے درمیان کوئی شخص سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ کیوں سلام کا جواب نہ دے؟ دلیل ہی یہی لکھی ہے کہ وضو حقیقتاً ایک عبادت ہے، عبادت کے درمیان سلام کا جواب نہیں دیا جاتا۔ تو وضو عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے ذریعے سے انسان کے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ عبادت بھی ہے، گناہ بھی جھڑ گئے۔ وضو کرنے کے بعد حکم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے دربار میں استغفار کرو، معافی مانگو۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ توبہ کرنے والوں میں مجھے شامل فرما۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور دعا بھی سکھائی، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ استغفار ہے، توبہ ہے، ابھی تو نیک عمل کیا ہے، اس کے بعد کیوں توبہ آ رہی ہے؟ اے اللہ جو وضو کرنے کا حق تھا وہ حق میں ادا نہ کر سکا۔ اچھا، پھر انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کا سلام پھیرتے کے ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا دوسرا سلام پھیرو فوراً پڑھو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں استغفار کیا جا رہا ہے؟ اے اللہ جو عبادت کرنے کا حق تھا وہ حق میں ادا نہ کر سکا، اے اللہ بس آپ اس عمل کو قبول کر لیجئے۔ ایک اللہ والا آدمی ہو، نیک آدمی ہو، اللہ اس کو رات کے آخری پہر میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما دیں، تو وہ رات کے آخری پہر میں اپنے بستر سے جدا ہو، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، بستر سے اپنے پہلوؤں کو جدا کرے، نیند کو بھگائے، گرم بستر کو سردیوں کے اندر چھوڑے، ٹھنڈے پانی سے جا کے وضو کرے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے نفل پڑھے، اللہ کے دربار میں اپنی حاضری لگوا رہا ہے اس وقت پہ جب دنیا سوئی ہوئی ہے، اس وقت پر جب وہ اللہ کے دربار میں حاضری لگوا رہا ہے، ساری کی ساری عبادات سے فارغ ہو گیا، تہجد کا وقت تقریباً ختم پہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں استغفار کرو، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو ساری رات بہت تھوڑا سوتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں اور سحری کے وقت اللہ کے دربار میں استغفار کرتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیے، انسان حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، اتنی بڑی عبادت حج کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا جو کوئی شخص بھی بیت اللہ کے حج کے لیے گیا اور بیت اللہ کا حج کر کے واپس آ گیا، اللہ رب العزت اس کو اس حال میں لوٹاتے ہیں کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے گویا اس کو جنا ہے۔ جیسے بچہ پیدائش کے وقت بالکل گناہوں سے پاک صاف ہے، یہ بندہ بھی ایسی گناہوں سے پاک صاف ہے۔ اور اسی گناہوں کی پاک صافی کے اندر ایک وقوف عرفہ کا وقت آتا ہے، جس وقت کے اندر عرفات کے اندر انسان کھڑے ہو کے اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ شیطان کو دو موقعوں پہ ذلیل ہوتے دیکھا، اس سے زیادہ ذلیل کسی موقع پہ ہوتے نہیں دیکھا، ایک بدر کے دن، ایک عرفات کے میدان میں، جب اللہ رب العزت حاجی کی دعاؤں کو ایسے قبول کر رہے ہوتے ہیں کہ شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے کہ میری ساری کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تو قبولیت کا اتنا بڑا موقع۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی عرفات کے میدان میں دعا مانگے اور اس کے بعد یہ بات کہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا، دنیا میں سب سے زیادہ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی قبولیت دعا کے مواقع عرفات کے میدان میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے، ساری کی ساری دعائیں من و عن قبول ہونی ہے۔
اور پھر اس کے اوپر ایک سرٹیفکیٹ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عطا کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، حاجی جس کی مغفرت کی دعا کرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا بھی صدقہ ہے، اللہ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو اتنی ساری قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں، مگر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام کام کرنے کے بعد ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ جب تم وقوف عرفہ سے فارغ ہو چکے ہو، وقوف عرفہ سے نکل کر اب تم مزدلفہ کی طرف کوچ کر رہے ہو، جا رہے ہو، تو چلو اس طرف. واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو. کیوں؟ اے اللہ جو عبادت کا حق تھا، جو وقوف عرفہ کا حق تھا، وہ حق میں ادا نہ کر سکا. جگہ جگہ پہ اللہ رب العزت انسان کو بتا رہے ہیں دیکھو تمہارے اعمال کا، تمہارے عمل کا جو حق تھا، جو عمل جس اعتبار سے کرنا چاہیے تھا تم نے ادا نہیں کیا، تم نے نہیں کیا اس انداز میں، مگر قبول کرنا تو میری ذمہ داری ہے نا، قبول تو میں نے کرنا ہے اس عمل کو، لہٰذا تم مجھ سے قبولیت مانگو. اللہ رب العزت کے دربار میں قبولیت کا غم ہونا چاہیے. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیے، قبولیت کا غم کیسا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببتہ فی صدری ابا بکر، اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا میں نے اس سارا کا سارا ابو بکر صدیق کے سینے میں اتار دیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی شخص، میں نے دنیا کے اندر تمام کے تمام افراد کا احسان کا بدلہ اتار دیا، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی دے گا. یہ وہ شخصیتیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجہ الارض فلینظر الی ابن ابی قحافہ، جو کوئی شخص بھی زمین کے اوپر چلتی پھرتی لاش کو دیکھنا چاہے اس کو چاہیے ابو بکر کو دیکھ لے. کیا مطلب؟ عاجزی، تواضع، انکساری اتنی زیادہ ہے اس شخص کے اندر کہ جیسے ایک مردہ آدمی ہوتا ہے اس کے اندر کسی قسم کا عجب نہیں، کسی قسم کا تکبر نہیں، ابو بکر کی مثال بھی ایسی ہے. اتنی شخصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا لو اتزن ایمان ابی بکر مع ایمان امتی لوجہا، اگر میری امت کے تمام افراد کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان جھک جائے گا، ساری کی ساری امت کا ایمان اس کے مقابلے میں کم ہوگا. یہ شخصیت ہے، یہ مقام ہے جس شخصیت کا. فرماتے کیا ہیں؟ قبولیت کا غم کتنا تھا، بار بار ارشاد فرمایا کرتے تھے اے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، اے کاش مجھے کوئی پرندہ ہوتا، اے کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا. یہ قبولیت کا غم ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے دربار میں قبول ہے کہ نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھ لیں، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام جن کے بارے میں فرما رہے ہیں لو کان بعد النبی لکان عمر ابن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن الخطاب ہوتے. وہ شخصیت کے جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان بھاگ جایا کرتا ہے. اتنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اتنی زیادہ تسلیاں ہیں، اتنے زیادہ فضائل ہیں، مگر قبولیت کا غم کتنا دل کے اندر تھا. علماء نے لکھا کتابوں کے اندر، محدثین نے حدیثوں کی روایت کی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی مشروب خالص نہیں پیا. کیا مطلب خالص نہیں پیا؟ لکھا ہے کہ جب کبھی کوئی مشروب پیتے تھے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، پتہ نہیں اس نعمت کے اوپر مجھ سے سوال نہ ہو. ہر مشروب کے اندر ان کی آنکھوں کا پانی اس مشروب کے اندر شامل ہوتا تھا، کبھی خالص مشروب نہیں پی سکے. اتنا قبولیت کا غم تھا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ بلایا. یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امین کہے جاتے تھے، رازدان کہے جاتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تمام منافقین کے نام بتا دیے تھے کہ یہ افراد منافق ہیں، اور فرمایا تھا کہ تم ان کے نام دنیا میں کسی کو نہیں بتانا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلا کے فرمایا کرتے تھے
اے حذیفہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقین کے نام بتائے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ یہ نام کسی اور کو نہ بتانا۔ میں آپ سے نام نہیں پوچھتا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اتنی بات بتا دو۔ عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں ہے۔ قبولیت کا غم تھا جو دل کے اندر اترا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ان کے ساتھی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 3 سال تک عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو ٹٹولا اور صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھا، اور 3 سال تک غور سے دیکھنے کے بعد مجھے یہ بات پتہ چلی کہ عبداللہ ابن مبارک کی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی میں فقط اتنا فرق تھا کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام کی صحبت میسر تھی جو عبداللہ ابن مبارک کو میسر نہیں تھی، ورنہ ان دونوں کی زندگی ایک جیسی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب حدیث مبارکہ کا درس دیا کرتے تھے 40,000 طلباء ان کی درس حدیث کے اندر بیٹھا کرتے تھے۔ آج بڑے سے بڑا دارالعلوم، بڑے سے بڑا مدرسہ ہو، سب سے بڑا جو ہماری علم کے اندر ہے مدرسہ، وہ بنگلہ دیش کے اندر ایک مدرسہ ہے جس کے اندر دارالحدیث میں حدیث پڑھنے والے طلباء کی تعداد 2,500 ہے، 4,500 افراد ہے۔ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مدرسہ ہے جس کے اندر طلباء کی تعداد سب سے زیادہ ہے وہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک، اس کے اندر طلباء کی تعداد تقریباً 2,500 ہوا کرتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا مدرسہ آج کے اس زمانے کا اپنے علم کے مطابق ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 40,000 افراد ایک وقت میں حدیث مبارکہ سنا کرتے تھے۔ ان کی حدیث کی آواز کو آگے پہنچانے والے، جس کو مکبر کہتے ہیں، جیسے نماز ہوتی ہے تو نماز میں اگر مائک بند ہو جائے تو پیچھے اللہ اکبر کہہ کے آواز کو پہنچایا جاتا ہے، ان کی حدیث کی آواز کو پہنچانے والے افراد کی تعداد 1,200 تھی۔ ہم یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کے درس کے اندر 1,200 اسپیکر لگے ہوا کرتے تھے۔ کتنا بڑا مجمع ہوگا، کتنے افراد کو انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھائی ہوگی۔ جب آخری وقت تھا تو چارپائی کے اوپر لیٹے تھے، اپنے شاگردوں کو کہا کہ مجھے زمین پہ لٹا دو۔ اب شاگرد حیران، حضرت کی طرف شکل دیکھی، حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا جو کہتا ہوں وہ کرو، مجھے چارپائی سے نیچے اتار دو۔ چارپائی سے نیچے اتار دیا طلباء نے، شاگردوں نے، اور ان کی یہ دیکھ کے چیخیں نکل گئیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی سفید داڑھی کو پکڑا اور اپنے رخسار کو زمین سے رگڑنے لگے۔ اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ نہیں کہا میں بہت بڑا عالم ہوں، اے اللہ لاکھوں بچوں کو میں نے حدیث پڑھائی ہے، لاکھوں لوگوں کے ساتھ کو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچایا، نہیں، اتنی بات کہی ہے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ قبولیت کا غم تھا جو غم اندر ہی اندر کھائے جاتا تھا۔ یہ غم کیوں تھا؟ اس لیے کہ آخری وقت تک انسان کو اپنے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے شیخ طریقت تھے، ان کا نام تھا عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ اندلس شہر کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے اندلسی ان کو کہا جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ چلا کرتے تھے تو فقط ان کے ساتھ ان کی محبت کرنے والے افراد جو ان کے ساتھ فقط چلا کرتے تھے ان کی تعداد ہزاروں کے اندر ہوا کرتی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے شیخ تھے، لوگوں کو بیعت بھی کیا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو حدیث مبارکہ بھی پڑھائی تھی۔ اپنے طلباء کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بستی سے گزر ہوا، ایک عیسائی عورت تھی جو کسی کنویں کی لڑکی تھی، نوجوان، وہ کنویں سے پانی نکال رہی تھی، اس کے اوپر نظر پڑ گئی۔ نظر کا پڑنا تھا، اپنے تمام شاگردوں کو وہاں سے رخصت کر دیا، چلے جاؤ، میرے پاس اب تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ حضرت نے یہ واقعہ خود لکھا کہ جب وہ نظر پڑی تھی مجھے ایسا لگا جیسے میرے سینے سے 2 کوئی چیزیں نکلی ہیں اور نکل کے اڑ گئی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے شاگردوں کو، مریدین کو، سب کو بھیج دیا۔ سب کہنے لگے حضرت کیا ہو گیا؟ میں نے کہا میرے پاس اب تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، سب کو رخصت کر دیا۔ اس عورت کے پیچھے، اس لڑکی کے، نوجوان لڑکی کے پیچھے گئے اور جا کے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کا باپ نکلا، اس سے کہا کہ میں نے اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے۔
انہوں نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم تو مسلمان ہو، شکل و صورت سے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑے مسلمانوں کے لیڈر ہو، اور ہم تو عیسائی لوگ ہیں، ہم تمہارے ساتھ نکاح کیسے کر دیں، شادی کیسے کر دیں؟ انہوں نے کہا اگر اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مجھے عیسائی ہونا پڑا، میں عیسائی ہونے کے لیے تیار۔ اس نے کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں، اگر تم قبول کر لو تو پھر میں تمہاری اس لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں۔ کیا شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے تمہیں عیسائیت قبول کرنی ہوگی۔ کہا میں قبول کرنے کے لیے تیار۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ چند سال رہنا پڑے گا، ہم تمہیں دیکھیں تو صحیح، تم اجنبی ہو، کیسے تمہارے بارے میں تمہارے ہاتھ میں اپنی بچی دے دیں؟ ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ میں تیار ہوں۔ جب ہمارے ساتھ رہو گے تو تمہارے کھانے پینے کا خرچہ کون برداشت کرے؟ ہمارے گھر سے تمہیں کھانا پینا دیا جائے گا، لہٰذا اس کے لیے تمہیں بطور مزدوری کے، یہ سور ہیں، ان کو روزانہ چرانا ہوگا جنگل میں لے جا کے۔ میں اس کام کے لیے بھی تیار ہوں۔ 3 شرطیں مان لی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ افراد جو جن کو حضرت نے رخصت کیا تھا یہ اندلس شہر میں پہنچے اور وہاں پر یہ خبر پہنچی، فقط اس خبر کو سن کے سینکڑوں کی تعداد میں جنازے گھروں سے اٹھ گئے۔ لوگ اس خبر کو برداشت نہیں کر سکے، اتنی بڑی شخصیت ایسی اللہ کی جانب سے پکڑ آ گئی۔ انہی کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھے، انہی کے سے بیعت تھے، ان کا نام تھا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ والے تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کبھی کبھی اپنے بندوں کے اوپر ایسے حالات بھیج دیا کرتے ہیں، کوئی تنبیہ مقصود ہوتی ہے، لہٰذا وہ اپنے شیخ کے لیے، اپنے استاد کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ تقریباً کوئی سال کا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد حضرت کے پاس آئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے وہاں پہ بستی میں، لوگوں سے پوچھا جی یہاں پر ایک شیخ عبداللہ اندلوسی ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب یہاں کوئی شیخ ویخ نہیں رہتا، یہ تو عیسائیوں کی بستی ہے۔ اب حال حلیہ بتایا تو انہوں نے کہا اچھا اس شخص کی بات کر رہے ہو، فلاں جنگل میں چلے جاؤ، کہیں پڑا ہوا تمہیں سور چراتا ہوا مل جائے گا۔ یہ ان کو ڈھونڈتے ڈھانڈتے چلے گئے، وہاں پہ پہنچے، حضرت کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جس عصے کے ساتھ کسی وقت پر کھڑے ہو کے ممبر پہ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، اسی عصے کے ساتھ سوروں کو ہانک رہے تھے۔ فوراً دیکھا، فرمایا حضرت یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اب اللہ کی طرف سے بھی رحمت متوجہ ہوئی، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا، شاگرد بھی رو رہے ہیں، استاد بھی رو رہے ہیں، شیخ بھی رو رہے ہیں، مرید بھی رو رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے گلے لگ کے روتے رہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت آپ تو قرآن کریم کے حافظ تھے، آپ کو تو قرآن کریم یاد تھا سارا کا سارا۔ فرمایا شبلی سارا قرآن بھول چکا ہوں۔ حضرت کچھ تو یاد ہوگا قرآن کریم کے اندر؟ شبلی ایک آیت یاد ہے۔ کیا آیت یاد ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے گناہ گار بندوں سے کہہ دو میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ حضرت آپ کو تو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں۔ فرمایا شبلی سب کچھ بھول چکا ہوں، کوئی حدیث یاد نہیں ہے۔ حضرت ذہن پہ زور ڈالے، کوئی حدیث تو یاد ہوگی۔ ہاں شبلی ایک حدیث یاد ہے۔ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من بدل دینا فاقتلہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر ڈالو۔ اب یہ حدیث مبارکہ پڑھی اور شیخ بھی رو رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میں آپ سے ایسی امید تو اپنے بارے میں نہیں رکھتا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما دیجئے۔ اب اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ رب العزت نے وہ ساری کی ساری علوم دینیہ کی نعمتیں واپس فرمائیں، دوبارہ واپس لوٹ کے آئے، پہلے سے زیادہ لوگوں کے اندر اللہ نے دین کا ہدایت کا کام لیا۔ مگر حقیقی بات پتہ چل گئی کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص یہ بات نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص ناز نہیں کر سکتا کہ میں قبول ہو گیا ہوں۔ دنیا میں زندگی جیسے بھی گزار لے، اصل بات یہ ہے کہ موت کس حال کے اندر آتی ہے، موت کس حال میں آتی ہے، اللہ کے دربار میں قبولیت کے ساتھ آتی ہے کہ قبولیت کے بغیر آتی ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مؤذن تھا، 23 سال تک اس نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، 23 سال تک 5 وقت کی اذان مسجد کے اندر مینار پہ کھڑے ہو کے دیا کرتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی طریقے سے مسجد کے مینار پہ چڑھ رہا تھا سیڑھیوں سے، ایک عیسائی عورت پہ نظر پڑی، وہ نظر کا پڑنا تھا کہ وہیں سے نیچے اترا
اور نیچے اتر کے اس کے گھر پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے باپ سے کہا کہ جی میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ تم تو مسلمان ہو؟ یہی تقریباً ایسی سوال جواب ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر اس سے شادی کرنے کے لیے عیسائی ہونا شرط ہے تو میں عیسائی ہونے کے لیے تیار۔ اس نے کہا ہاں تمہیں عیسائیت قبول کرنی پڑے گی۔ اس نے کہہ دیا جی میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا آؤ میرے ساتھ گھر میں اوپر۔ اس مؤذن کو اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھا رہا تھا، اچانک سے پاؤں ایسا پھسلا، منہ کے بل گرا، سر کے بل گرا اور وہیں پہ اس کی وفات ہو گئی۔ جس شخص نے 23 سال اپنی زندگی کے اندر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہو، موت اس کو ایمان پہ نہ آئے تو یہ اس سے زیادہ ڈرنے والی بات انسان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو حقیقت یہی ہے، ہم جو بھی اعمال کریں، ہمارے بڑوں نے یہی بات کہی، جو عمل کرو اگر ایک مٹھی عمل کر رہے ہو، اللہ سے 1 من قبولیت مانگو، بار بار اللہ سے قبولیت مانگو۔ اے اللہ آپ ہی کی ذات ہے جو اس عمل کو قبول کر سکتی ہے، میری اوقات نہیں، اے اللہ جو عبادت کی وہ آپ کی شیان شان نہیں ہے، وہ عبادت آپ کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اے اللہ بس آپ اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لیجئے۔ جہاں اس کے اندر ڈرنے والی بات ہے وہاں اس کے اندر امید کی بھی بات ہے کہ اللہ کے ہاں قابلیت نہیں ہے، قبولیت ہے۔ جب قبولیت ہے تو اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں بس بندے آپ ہی کے ہیں، آپ ہی ہمیں قبول فرما لیجئے۔ زندگی پر انسان کو چاہیے قبولیت کا غم رکھے، اللہ سے رو رو کے مانگے۔ پروردگار انسان کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں اور اس کو اللہ رب العزت قبول فرما کر اس کو اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساری زندگی ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور کل قیامت کے دن بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔